بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیارے جو شہبان مبارک ہم سب کے درمیان آ چکا ہے، تو ہمیں پھر وہی باتیں، وہی عبادات ضرور دہرانی چاہیے جو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو آئیے گا، شعبان کے اس مہینے میں کون سی ایسی تاریخیں ہیں جس تاریخ میں ہر بندے کی موت اور زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے، ہر بندے کی شادی اور اسے خوشیاں دینے کا فیصلہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کے تمام فرشتے آسمان پر ہر بندے کے نامہ اعمال، اس کی زندگی، اسے کتنی خوشیاں دینی ہیں، کون سی بیماری اسے لگنی ہے اور کس کو شفا کامل عطا کرنی ہے، یہ تمام رجسٹر کھولے جاتے ہیں۔ تو پیاری ہے جو میری بہنیں اگر اس کلپ کو دیکھ رہی ہیں تو پورا سماعت کریں، کیونکہ اگر زندگی چاہتی ہیں اور عمر درازی چاہتی ہیں تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو وہ راتیں، وہ عبادات بتاؤں گی جو اگر آپ نے کی تو انشاءاللہ آپ کی عمریں بھی بڑھیں گی اور آپ کی وہ دعائیں قبول ہوں گی جو آپ چاہتے ہیں۔ اور کون نہیں چاہتا کہ اس کی عمر دراز ہو، اس کی عمر لمبی ہو، اور کون نہیں چاہتا کہ اسے وہ خوشیاں ملیں جو وہ چاہتا ہو، اور کون نہیں چاہتا کہ اللہ اس سے دوستی کر لے اور وہ اللہ کا مقبول بندہ ہو جائے۔ پیاری عزیزو، اس ویڈیو کو پورا مکمل سماعت کریں اور آپ اس ویڈیو کو سننے کے بعد اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں، اور آپ سے گزارش ہے کہ لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ کمنٹ میں سبحان اللہ، الحمدللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام فرمائیں، کیونکہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب میرے اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو شعبان پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف منسوب کیا، اور وہ کیوں کیا کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں عبادات بھی زیادہ کیا کرتے تھے اور روزے کا اہتمام بھی زیادہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ اس مہینے کی وہ کون سی تاریخ ہے جس میں ہمیں جاگ کر کے اپنے رب کو منانا چاہیے، اپنے لیے وہ دعائیں کرنی چاہیے جو ہم خدا سے مانگتے ہیں۔ اور پیاری عزیزو، ایک بات اور واضح کرنا چاہوں گی، جس طرح دنیا کا نظام، دنیا کا سسٹم چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے سسٹم کو بھی اسی طرح تبدیل کرتا ہے، دن کو رات میں لاتا ہے، رات کو دن میں لاتا ہے، اور سالوں کی تبدیلی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی بھی ہر اچھے اعمال، برے اعمال، اور اسے کتنی روزی، کتنا رزق دینا ہے، یہ بھی وہ سسٹم میں ہی تبدیلی کرتا ہے۔ تو پیاری عزیزو، دنیا کے معاملے ہم سب اپنے طریقے سے کرتے ہیں، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ اس کے فرشتے، اس کے ملائکہ یہ تمام تبدیلہ کرتے ہیں۔ تو پیاری عزیزو، آئیے گا آج ہم شروع کرتے ہیں کہ پہلے ہمیں کون سے دن روزہ رکھنا چاہیے۔ پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ ہمیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں بھی ادا کرنی چاہیے جو میری بہنیں کہتی ہیں۔ تو پیاری عزیزو، آئیے گا ہم شروع کرنا چاہتے ہیں کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر لیں اس ماہ مبارک میں، کیونکہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں زیادہ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، جیسے کہ مسلم شریف میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو میری بہنوں کے لیے بھی یہ آفر ہے اور ان کے لیے بھی ایک خاص خوشخبری ہے کہ جو روزے ان کے ماہ رمضان شریف میں چھوٹ جاتے ہیں، یعنی کہ ایام حیض کی وجہ سے، یعنی انہیں پیریڈ کی وجہ سے 4 روزے، 5، 7، 10 روزے چھوٹ جاتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ ماہ شعبان کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کے اور اپنے وہ قضا روزے پورے کر لیں، کیونکہ رمضان شریف سے پہلے جو ہمارے قضا روزے ہو گئے ہیں رمضان میں، میری بہنوں کے خاص طور سے چھپتے ہیں میری بہنوں کے، تو ان کے روزے اس مہینے میں پورے کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ مسلمان کے لیے ایک روزہ بھی نہیں ایسا ہے کہ اسے معاف ہو، ایک روزہ بھی۔ اور اگر میری بہنوں سے چھوٹ جائیں 6 یا 7 یا 10 روزے تو اس مہینے میں پورے کر لیں، کیونکہ روزے معاف نہیں ہیں ایام حیض میں، ہاں نماز معاف ہے، تو ہمیں اس میں کثرت سے رکھنے چاہیے۔ اب جو میری بھائی ہیں، میری بہنیں، انہیں کتنے روزے رکھنے چاہیے؟ جن کے چھوٹے ہوئے نہیں ہیں انہیں 2 روزے رکھنے چاہیے، یعنی اگر وہ ایک بھی، دیکھیں یہ روزے جو نفل روزے ہیں، اگر آپ رکھیں گے تو ثواب، نہ رکھیں گے تو کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ہاں ضرور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اگر رکھیں گے تو ان کی سنت ہے، آپ بھی ضرور رکھیں۔ تو ہمیں اس کی نیت کس طرح کرنی ہے اور کون سی تاریخوں میں 2 روزے جو بہت مشہور ہیں شعبان کی پہلے دن
یعنی 14 شعبان کو اور 15 شعبان کو، ان دونوں تاریخوں میں شعبان کی روزے رکھنے چاہیے۔ چاند کی 14 تاریخ کا روزہ، چاند کی 15 تاریخ کا روزہ۔ اب انگریزی تاریخ میں یہ کون سا دن پڑے گا؟ تو انگریزی تاریخ ہے، دن بدھ کا ہے اور تاریخ 3 فروری، دن منگل کا ہے، تاریخ 3 فروری، اور دوسرا جو 15واں روزہ رکھنا ہے 15ویں تاریخ کا شعبان کی، تو انگریزی تاریخ ہے 4 فروری اور دن بدھ کا، فروری کی 3 تاریخ دن منگل کا، فروری کی 4 تاریخ دن بدھ کا، اور اگر ہمیں چاند کے حساب سے دیکھنا چاہے تو 14 تاریخ کا چاند کی شعبان کی اور 15واں شعبان کی تاریخ کا روزہ، یہ 2 روزے رکھ لیں تو بہتر ہے، ایک بھی رکھ لیں تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر آپ 2 رکھتے ہیں تو آپ کو اور زیادہ ثواب ہوگا۔ اب دیکھیں اس کی نیت کس طرح کرنی ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ نیت اس طرح کرنی ہے کہ آپ اگر سحری کھانا چاہیں تو کر لیں، ورنہ کلہ تو ضرور کریں۔ 4 بجے آپ اٹھ جائیں، 4 بجے 5 بجے 5:30 بجے تک آپ سحری کر سکتے ہیں، تو اٹھیں اور اس طرح کلہ کر کے کچھ بھی کھا پی لیں، آپ کی مرضی ہے، تو اس طرح نیت کریں۔ نیت کی میں نے نیت اس طرح کرنی ہے، دعا پڑھنی ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ شعبان، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ شعبان، یہ اس طرح آپ نیت کرنی ہے شعبان کے مہینے کے روزے کی۔ اب اس کی افطار جب کریں تو افطار سے میری ایک آپ سے گزارش ہے کہ افطار سے 15 منٹ 20 منٹ پہلے آپ افطار کا سامان لے کر کے، پانی وغیرہ جو کھجور وغیرہ لے کر بیٹھ جائیں، اور اس وقت دعا ضرور کریں، اور افطار اس طرح کریں، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت، اس طرح آپ افطار کریں، یہ دعا ہو گئی۔ اب آئیے گا اس راتوں میں عبادت کیسے کرنی ہے، جیسے کہ سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتی ہیں کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں کثرت سے نفل نماز اور روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اتنے بندوں کی بخشش کرتا ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے، بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ رب العزت جہنم سے بھی آزاد کرتا ہے، اور دنیا میں جتنی بھی کوئی دعا مانگے تو اس کی مغفرت فرماتا ہے، جہنمیوں کی بھی اور دنیا والوں کی بھی۔ اور آگے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ہیں کہ شب بارات میں جاگ کر کے، بیدار ہو کر کے قبرستان میں پیارے آقا کریم جایا کرتے اور دعائے مغفرت جو دنیا سے رخصت ہو جاتے ان کے لیے دعائے خیر کیا کرتے۔ تو پیاری جو اس رات میں ہمیں کریں، کیونکہ یہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن کچھ میری بہنیں میرے بھائی ایسی بھی ہیں دنیا میں جو تمام رات اللہ کی جاگ کر کے دعائیں کرتے ہیں اور نفل نماز ادا کرتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس رات کو جاگ کر کے عشاء کی نماز ضرور پڑھیں، 5 ٹائم کی نماز پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے بعد عشاء کی جتنے ہو سکیں آپ اپنی قضاء عمری نماز ادا کریں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ اس رات میں اللہ وہ فیصلے فرماتا ہے، اللہ کے فرشتے وہ نامہ اعمال میں لکھتے ہیں کہ ہماری موت کس دن ہونی ہے، ہمارے اوپر کون کون سی ایسی مصیبت آئیں گی، یا کون سے ایسے ہمارے